بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر بن کر کون شخص دوزخ سے نجات پائے گا؟ حضرت ابو الشقیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت بشر بن عاصم رضی اللہ عنہ کو حوازن کے صدقہ وصول کرنے پر عامل مقرر کیا، لیکن حضرت بشر حوازن کے صدقات وصول کرنے نہ گئے۔ ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تم حوازن کیوں نہیں گئے؟ کیا ہماری بات کو سننا اور ماننا ضروری نہیں ہے؟ حضرت بشر نے کہا، کیوں نہیں، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمانوں کے کسی امیر کا ذمہ دار بنایا گیا، اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کیا ہوگا تو وہ نجات پا لے گا، اور اگر اس نے ذمہ داری صحیح طرح ادا نہ کی ہو تو وہ پل اس سے لے کر ٹوٹ پڑے گا اور وہ 70 برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان اور غمگین ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ راستے میں ان کے ملاقات حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، میں آپ کو پریشان اور غمگین دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں کیوں نہ پریشان اور غمگین ہوں، جبکہ میں حضرت بشر بن عاصم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن چکا ہوں کہ جس سے مسلمان کے کسی امیر کا ذمہ دار بنا گیا، اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کیا ہو تو وہ نجات پا لے گا، اور اگر اس نے ذمہ داری صحیح طرح ادا نہ کی ہو تو وہ پل اس سے لے کر ٹوٹ پڑے گا اور وہ 70 برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ اس پر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان کو ذمہ دار بنائے گا، اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر وہ اس ذمہ دار بنانے میں ٹھیک تھا تو وہ دوزخ سے نجات پائے گا، اور اگر اس میں ٹھیک نہیں تھا تو وہ پل اس سے لے کر ٹوٹ پڑے گا اور وہ 70 برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا، اور وہ جہنم کالی اور اندھیری ہے۔ آپ بتائیں کہ ان دونوں حدیثوں میں سے کس حدیث کی سننے سے آپ کے دل کو زیادہ تکلیف ہوئی؟ آپ نے فرمایا، دونوں کے سننے سے میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن جب خلافت میں ایسا زبردست خطرہ ہے تو اسے کون قبول کرے گا؟ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اسے وہی قبول کرے گا جس کے ناک کاٹنے کا اور اس کے رخسار کو زمین سے ملانے کا، یعنی اس سے ذلیل کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا ہو۔ بہرحال ہمارے علم کے مطابق آپ کی خلافت میں خیر ہی خیر ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے خلافت کے ذمہ دار ایسے شخص کو بنا دے جو اس میں عدل و انصاف سے کام نہ لے، تو آپ بھی اس کے گناہ سے نہ بچ سکیں گے۔ رعایا پر امیر کا حقوق۔ حضرت سلمہ بن شہاب عبدی رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے رعایا کے لوگو، ہمارے تم پر کچھ حقوق ہے۔ ہمارے غیر موجودگی میں بھی تمہیں ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، ہماری موجودگی میں تو ہی کرنا ہی ہے، اور خیر کی کاموں میں ہماری مدد کرو، اور اللہ کے نزدیک امام کی بردباری اور نرمی سے زیادہ محبوب اور لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند کوئی چیز نہیں ہے، اور امام کی جہالت والی رویت سے زیادہ معبود اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک کوئی بردبار امام کی بردباری اور نرمی سے زیادہ محبوب نہیں، اور اللہ کے نزدیک کوئی جہالت امام کی جہالت سے زیادہ معبود نہیں، اور اپنے ساتھ پیش آنے والے معاملات میں جو آدمی عفو و درگزر سے کام لے گا اسے عافیت ملے گی، اور جو اپنے ذات کے بارے میں لوگوں سے انصاف کرے گا اسے اپنے کام میں کامیابی ملے گی، اور اطاعت میں ذلت برداشت کرنا گناہوں میں ظاہری عزت ملنے سے نیکی کی زیادہ قریب ہے۔